سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 94 پہلا عمرہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک انتہائی تنگ اور خشک علاقے میں ہوں، لیکن پھر اچانک وہاں سے نکل کر ایک نہایت سرسبز و شاداب اور بہت بڑے علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔ اس کے بعد جب ہم نے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے کا فیصلہ کیا تو مجھے صفوان ملے۔ میں نے ان سے کہا، صفوان، تم دیکھ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب و عجم پر چھاتے جا رہے ہیں، اس لیے کیوں نہ ہم بھی ان کے پاس پہنچ کر ان کی اطاعت قبول کر لیں، کیونکہ حقیقت میں ان کی سربلندی خود ہماری ہی سربلندی ہوگی۔ اس پر صفوان نے کہا، میرے علاوہ اگر ساری دنیا بھی ان کی اطاعت قبول کر لے، میں پھر بھی نہیں کروں گا۔ اس کا جواب سن کر میں نے سوچا، اس کا باپ اور بھائی جنگ بدر میں مارے گئے ہیں، لہذا اس سے امید رکھنا فضول ہے۔ چنانچہ اس سے مایوس ہو کر میں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کے پاس گیا اور اس سے بھی وہی بات کہی جو صفوان سے کہی تھی، مگر اس نے بھی وہی جواب دیا۔ میں نے کہا، اچھا خیر، لیکن تم میری بات کو راز میں رکھنا۔ جواب میں اکرمہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ اس کے بعد میں عثمان بن طلحہ سے ملا، یہ میرا دوست تھا، اس کے بھی باپ اور بھائی وغیرہ غزوہ بدر میں مارے جا چکے تھے، لیکن میں نے اس سے دل کی بات کہہ دی، اس نے فوراً میری بات مان لی۔ ہم نے مدینہ جانے کا وقت، دن اور جگہ طے کر لی۔ ہم دونوں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک مقام پر ہمیں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ملے۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، ہم نے بھی انہیں مرحبا کیا۔ اس کے بعد عمرو نے پوچھا، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے صاف کہہ دیا، اسلام قبول کرنے جا رہے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فوراً بولے، میں بھی تو اسی لیے جا رہا ہوں۔ اس پر تینوں خوش ہوئے اور مدینہ منورہ کی طرف چلے۔ آخر حرہ کے مقام پر پہنچ کر ہم اپنی سواری سے اترے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری آمد کی اطلاع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، مکہ نے اپنے جگر پارے تمہارے سامنے لا ڈالے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے بہترین لباس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے۔ اس وقت میرے بھائی ولید ہم تک پہنچ گئے اور بولے، جلدی کرو، اللہ کے رسول تمہاری آمد پر بہت خوش ہے اور تم لوگوں کا انتظار فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اب ہم تیزی سے آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرمجوشی سے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہے جس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ میں جانتا تھا کہ تم عقل مند ہو، اس لیے میری آرزو تھی اور مجھے امید تھی کہ تم خیر کی طرف ضرور جھکو گے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ وہ میری ان غلطیوں کو معاف فرمائے اور جو میں نے آپ کے مقابلے میں آ کر کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد نے فرمایا، اسلام قبول کرنا سابقہ تمام غلطیوں اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ آگے آئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے دراصل اس سے پہلے شاہ حبشہ نجاشی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس طرح ایک تابعی کے ہاتھ پر ایک صحابی نے اسلام قبول کیا۔ کیونکہ نجاشی صحابی نہیں ہے، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، لیکن تابعی وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہمیشہ گھڑ سوار دستے کا امیر بنائے رکھا۔ یہ تھی تفسیر ان تین حضرات کی کہ ایمان لانے کی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بھی بہترین جنگی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہمارے مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے جنگی معاملات میں میرے اور خالد بن ولید کے برابر کسی کو نہیں سمجھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران بھی ہمارا یہی درجہ رہا۔ صلح حدیبیہ میں طے پایا تھا کہ مسلمان اس سال تو عمرہ کے بغیر لوٹ جائیں گے، البتہ انہیں آئندہ سال عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس معاہدے کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
عمرہ قضا کی نیت کر کے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2000 صحابہ تھے۔ روانہ ہوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جو لوگ صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے ان سب کا ساتھ چلنا ضروری ہے۔ چنانچہ وہ سبھی صحابہ ساتھ روانہ ہوئے۔ اس کے علاوہ کچھ وہ تھے جو حدیبیہ میں شریک نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احتیاط کے طور پر ہتھیار بھی ساتھ لیے تھے۔ مسلمانوں میں سے 100 آدمی گھڑ سوار تھے۔ ان کے امیر محمد بن مسلمہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے دروازے پر احرام باندھ لیا تھا۔ قریش کے کچھ لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ہتھیار دیکھے تو وہ بوکھلا کر مکہ معظمہ پہنچے اور قریش کو بتایا کہ مسلمان ہتھیار لے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ تو گھڑ سوار دستہ بھی ہے۔ قریش یہ سن کر بدحواس ہوئے اور کہنے لگے ہم نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو اس معاہدے کے خلاف ہو، بلکہ ہم معاہدے کے پابند ہیں۔ جب تک صلح نامے کی مدت باقی ہے ہم اس کی پابندی کریں گے۔ پھر آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس بنیاد پر ہم سے جنگ کرنے آئے ہیں؟ آخر قریش نے مخرز بن حفص کو قریش کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا۔ انہوں نے آپ سے ملاقات کی اور کہا آپ ہتھیار بند ہو کر حرم میں داخل ہونا چاہتے ہیں جبکہ معاہدہ یہ نہیں ہوا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم ہتھیار لے کر حرم میں داخل نہیں ہوں گے۔ معاہدے کے تحت صرف میانوں میں رکھی ہوئی تلواریں ہمارے ساتھ ہوں گی، باقی ہتھیار ہم باہر چھوڑ کر جائیں گے۔ مکرز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اطمینان کا اظہار کیا اور قریش کو جا کر اطمینان دلایا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ معظمہ میں داخلی کا وقت آیا تو قریش کے بڑے بڑے سردار مکہ معظمہ سے نکل کر کہیں چلے گئے۔ ان لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض تھا، دشمنی تھی۔ وہ مکہ معظمہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے نکل گئے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں تلواریں لے چل رہے تھے اور سب لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے تھے۔ روانہ ہونے سے پہلے باقی ہتھیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ محفوظ کر دیے تھے۔ وہ جگہ حرم کے قریب ہی تھی۔ مسلمانوں کی ایک جماعت کو ان ہتھیاروں کی نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ مکہ کے مشرکوں نے مسلمانوں کو بہت مدت بعد دیکھا تھا۔ وہ انہیں کمزور سے لگے تو آپس میں کہنے لگے یثرب کی بخار نے مہاجرین کو کمزور کر دیا ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو حکم فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے گا جو ان مشرکوں کو اپنی جسمانی طاقت دکھائے گا۔ اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرے، یعنی اکڑ کر اور سینہ تان کر چلے اور مشرکوں کو دکھا دے کہ ہم پوری طرح طاقتور ہیں۔ اس کے بعد جب مسلمانوں نے رمل شروع کیا تو مکہ کے دوسرے مشرکوں نے ان مشرکوں سے جنہوں نے مسلمانوں کو کمزور بتایا تھا کہا تم تو کہہ رہے تھے کہ انہیں یثرب کی بخار نے کمزور کر دیا ہے، حالانکہ یہ تو پوری طرح طاقتور نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اس طرح اپنے اوپر ڈال رکھی تھی کہ دایاں کندھا کھلا تھا اور اس کا پلو بائیں کندھے پر تھا۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی ایسے ہی کر لیا۔ اس طرح چادر لینے کو اجتباع کہتے ہیں اور اکڑ کر چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ یہ اسلام میں پہلا اجتباع اور پہلا رمل تھا۔ اب حج کرنے والوں حکموں یا عمرہ کرنے والے انہیں یہ دونوں کام کرنے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاہدے کے مطابق 3 دن تک مکہ معظمہ میں ٹھہرے۔ 3 دن پورے ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے باہر نکل آئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ ان کا پہلا نام برہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام تبدیل کر کے میمونہ رکھا۔ سلسلہ جاری رہے گا، باقی اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالی۔